کرپشن کو ختم کرو، انصاف دلاؤ ہر شہری کو، پاکستان زندہ باد۔ انصاف ہر شخص کے لیے ہو، پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ دیکھتے رہیے آواز بلوچستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے آواز بلوچستان۔ آج میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ سے بیان کروں تاکہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ میں تو ہمیشہ محبت بانٹنے والا شخص ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوریاں، جو ناراضگی ہیں، جو اختلافات ہیں، سب کو ختم کر کے ہم بھائی چارے کے زندگی گزاریں، مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میں تو ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہتا ہوں، اب بھی کہوں گا پاکستان زندہ باد۔ ہمیں بجلی دو، پاکستان زندہ باد۔ ہمیں گیس دو اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرو، پاکستان زندہ باد۔ ہمارے پانی کا مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، ہمیں پانی دو، پاکستان زندہ باد۔ کرپشن کو ختم کرو، انصاف دلاؤ ہر شہری کو، پاکستان زندہ باد۔ انصاف ہر شخص کے لیے ہو، پاکستان زندہ باد۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک قوم ہو کر آگے بڑھ کے آئیں، ترقی کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اپنے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو انصاف کی ادارے ہیں وہاں سے اکثر لوگوں کو مایوسی ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے کوئی انصاف ملتا تو کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کل میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے صوبہ امیر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب نے کہا کچھ باتیں، اس میں بھی کافی باتیں حقیقت اس لیے تھی کہ کسی کو حقوق نہیں مل رہا۔ یہاں پہ سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بے روزگاری کا مسئلہ چل رہا ہے اور لوگوں کو حقوق کی بات میں نے شروع میں بھی کی، اب بھی کہہ رہا ہوں، حقوق نہیں مل رہا۔ یہاں پہ ہر کسی کا اپنا جو ہے نا لاٹھی سرکار چلتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو جڑ ہے وہ ہے کرپشن، لوٹ مار، انصاف نہ ہونا۔ یہ چیزیں انسان کو پھر مجبور کر دیتی ہے۔ اکثر ہر شہری کا یہ خواہش ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی گاڑی ہو، میرے بچے اچھی اسکول پڑھیں، میرے بچوں کو اچھا تعلیم ہو اور اچھا زندگی گزاروں۔ وہ اس چیز پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ناراضگی بھی اسی بات پہ ہے، حقوق دیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیے ہیں بلوچستان کے لیے، جو مین شاہراہ ہیں ان کو بنانے کی اور حقوق دلانے کی، اچھی بات ہے، ان پہ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ اس پہ جو ٹھیکیدار صاحب ہوگا اس پہ ایک ٹیم بٹھائے تاکہ یہ پیسے بھی کرپشن کے نظر نہ ہو۔ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے یہاں کہ آپ فرض کریں 1 ارب روپیہ منظور کرتے ہیں، 1 ارب میں سے آپ کے 30 لاکھ روپیہ جا کے وہاں لگتا ہے، باقی 70% ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس نظام کے لیے ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک لوٹ مار میں مصروف ہے، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اتنا ہم لوگ پھنسے ہوئے کہ اللہ معاف کرے، میں تو خود پریشان ہوں یار، وہ کیا رہا ہے پاکستان میں، وہ کیا رہا ہے؟ ہر کوئی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، بس میں بناؤں اپنے کو، میرا گاڑی ہو، میرا گھر بن جائے، مجھے پیسے ہو، میں ایشی کروں۔ وہ بھائی مرنا ہے، آخرت ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سمیت۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اپنے فرض کو صحیح نہیں نبھا رہا۔ میں گناہ گار ہوں، میں اپنا فرض کو صحیح نبھاتا تو آج یہ کیوں ہمیں دن دیکھنا پڑ رہے ہیں مشکلات سے، ہر شہری پریشان ہے۔ بڑی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ ہے، مین وجہ ہے، سب سے جو لوگوں کے دل میں نفرت پھیلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوٹ مار، لوگوں کو حق آنا، لوگوں کو جو ہے نا روزگار نہیں ہونے کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں۔ ایک بار پھر کہوں گا، ایک ایسا ٹیم بنائیں، اس ٹیم کو قرآن پاک کے حلف دے دیں
اللہ مجھے معاف کرے، میں قرآن پاک کے قربان جاؤں. قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے. ان حضرات کو لائیں، ان کو ایک ٹیم بنائیں، 5-5-6 بندوں کا. ہر ادارے پہ وہ جا کے خفیہ جا کے چیک کریں کون لوٹ مار کر رہا ہے، یہ کیوں لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے، ان کو مراتب بھی مل رہی ہیں، پھر بھی یہ لوگ پیچھے ہٹے ہوئے نہیں، اپنے لوٹ مار میں مصروف ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے میڈیا ہو، عدلیہ ہو، باقی جو سیول ادارے ہیں، سب میں لوٹ مار ہے. سب میں کہیں بھی کوئی ایسا شخص نہیں کہے کہ میرا دامن پاک ہے. جب تک ایک ایسا نظام بنایا جائے، ہر ادارے کی تحقیقات کیا جائے، ہر جس جو محکمہ ہے اس محکمے پہ لوگوں کو اپنا خفیہ بھیج دیں، حلفیہ والا جو حلف لیتے ہیں ان لوگوں کو بھیج دیں تاکہ ادھر جا کے چیک کریں، ان کی ریکارڈ چیک کریں، 20-30 سال پہلے کے ریکارڈ چیک کریں، آج تک کتنا لوٹ مار ہوا ہے، ان سے ریکور کریں، لے لیں ان سے سارے مراحل لے لیں، ان سے ان کو بولو اپنا تنخواہ پہ آپ چل سکتے ہیں تو ویلکم، نہیں چل سکتے ہیں فارغ کر دو نوکریوں سے. کوئی بھی ہو جہاں پہ ہو، پاکستان کے کونے کونے میں جدھر بھی لوٹ مار ہو. بلوچستان کی بات نہیں کرو، بلوچستان تو ویسے بھی پھنسا ہوا ہے. آپ اپنا پورے ادارے جو آپ کے ہیں ان میں تحقیقات کریں اس میں لوٹ مار کیوں ہو رہا، پھر جا کے ایک بات بنتا ہے، پھر ہر شہری کو حقوق بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا. وہ پھر عام شہری، میں نے شروع میں بھی کہا، اب بھی میں زندہ باد کہتا ہوں، بعد میں تو زندہ باد کہنے والا ہوں، اور مجھ سے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد میں کہوں گا جب شروع میں نے کہا کہ میرے بچے اچھے تعلیم کریں گے، اچھی اسکول پہ جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں گاڑی دے دو، ہمیں بڑے سہولیات دے دو. ہم وہ کہتے ہیں نا، ہدایت الرحمان ایک کوادر میں ایک جلسے میں کہتا ہے، ہمیں پانی نہ دو، ہمیں گیس نہ دو، ہم صرف عزت کے بھوکے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بس ہمیں عزت دو، ہم زندہ باد ہمیشہ کہیں گے. سو عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.